غزہ پر بدھ کی رات سے آج صبح تک وحشیانہ حملوں میں تقریباً 50 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ العالم کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے جمعرات کی صبح مرکزی غزہ کے النصیرات کیمپ پر بمباری کر دی۔ غزہ کے طبی ذرائع کے مطابق اس وحشیانہ بمباری میں کم سے کم 14 فلسطینی شہید ہوئے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوج کی تازہ بمباری میں درجنوں فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جن میں متعدد کی حالت نازک بتائی گئی ہے، جس کے پیش نظر شہیدوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ غزہ کے طبی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ شہید اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے جمعرات کی صبح نصیرات کیمپ پر ایسی حالت میں وحشیانہ بمباری کی ہے کہ بدھ کی رات دیر گئے تک النصیرات کیمپ پر اس کے حملوں کا سلسلہ جاری تھا۔ النصیرات کیمپ پر بدھ اور جمعرات کے درمیانی رات صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری میں 2 رہائشی عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ صہیونی فوجیوں نے اسی طرح خان یونس میں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں میں کھانا تقسیم کرنے کے ایک مرکز پر بھی حملہ کر دیا۔ اس حملے میں 33 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ دوسری طرف غزہ میں فلسطینی انتظامیہ کے میڈیا سیل نے بتایا ہے کہ غزہ میں غاصب صہیونی فوج کے حملے میں ریڈیو صوت الاقصیٰ کی خاتون اینکر ایمان حاتم الشنتی شہید ہو گئیں۔ یہ خاتون فلسطینی صحافی محلہ شیخ رضوان کی ایک رہائشی عمارت پر صہیونی بمباری میں شہید ہوئی ہیں۔ فلسطینی انتظامیہ کے میڈیا سیل نے بتایا ہے کہ اس خاتون صحافی کی شہادت کے بعد غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد 193 ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کر کے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ بدھ کی شام جنرل اسمبلی میں بھاری اکثریت سے منظور ہونے والی اس قرارداد میں غزہ میں فوری بلا شرط اور مستقل جنگ بندی نیز تمام یرغمالیوں کو فوراً اور بلا شرط رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس قرارداد کے حق میں 158 ووٹ اور مخالفت میں 9 ووٹ پڑے، جبکہ 13 اراکین نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش کی جانے والی اس قرارداد کی مخالفت کی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسی جیسی قرارداد کو ویٹو کر دیے جانے کے بعد یہ نمائشی اقدام کیا ہے۔ اس قرارداد کی منظوری کے بعد بہت سے ممالک کے نمائندے اقوام متحدہ میں فلسطینی وفد اور فلسطینی سفیر ریاض منصور کی نشست کے پاس جا کر قرارداد کی منظوری پر خوشی کا اظہار کیا اور فلسطینی وفد کو مبارکباد دی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورک ایجنسی کے کام کے حق میں بھی بھاری اکثریت سے ایک قرارداد پاس کی۔ اس قرارداد کی حمایت میں بھی 159 ووٹ اور مخالفت میں 9 ووٹ پڑے، جبکہ 11 اراکین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ایک صہیونیت مخالف کارروائی میں کم سے کم ایک صہیونی فوجی کے ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ فلسطینی میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ جنوبی مقبوضہ فلسطین کے النفق چیک پوسٹ کے قریب صہیونی فوجیوں کی ایک بس کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ ایک فلسطینی ذریعے نے بتایا ہے کہ ایک زخمی کی حالت نہایت نازک بنی ہوئی ہے۔ میڈیا نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے زخمیوں کی تعداد 3 بتائی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ فائرنگ کے اس واقعے میں جنوبی قدس میں ایک بس پر گولیاں برسائی گئیں، جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اب تک کسی شخص یا گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ایک اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے ذمہ داروں نے جنوبی قدس کے الخضر چیک پوسٹ کے قریب بس پر 22 گولیاں فائر کی ہیں۔ ایران کی تیل کی پیداوار میں یومیہ 37,000 بیرل کا اضافہ ہوا ہے۔ تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک کے سیکریٹریٹ کی رپورٹ کے مطابق ایران کی تیل کی پیداوار میں نومبر میں اس سے پہلے کے مہینے کے مقابلے میں یومیہ 37,000 بیرل کا اضافہ ہوا ہے۔ اوپیک کے ثانوی ذرائع کی رپورٹ بتاتی ہے کہ نومبر میں اس تنظیم کے رکن 12 ملکوں کی تیل کی پیداوار یومیہ 2,66,57,000 بیرل رہی ہے، جو اکتوبر کے مقابلے میں یومیہ 1,04,000 بیرل زیادہ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اکتوبر میں اوپیک کے رکن ملکوں کی تیل کی یومیہ پیداوار 2,65,54,000 بیرل تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب یومیہ 89,63,000 بیرل،
عراق 40,43,000 بیرل اور ایران 33,23,000 بیرل یومیہ پیداوار کے ساتھ اوپیک کے تیل پیدا کرنے والے 3 بڑے ممالک میں شامل ہے۔ اوپیک پلس کے رکن ملکوں کی تیل کی پیداوار نومبر میں 1,40,08,000 بیرل یومیہ رہی، جو اکتوبر کے مقابلے میں یومیہ 2,19,000 بیرل زیادہ ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کے اتحاد کے اراکین پارلیمان نے سرکاری املاک کی فروخت کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں مظاہرہ کیا۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ جمعرات کو پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے انڈیا گروپ کے اراکین پارلیمان نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں جمع ہو کر سرکاری املاک کی فروخت کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ حزب اختلاف اراکین پارلیمان نے احتجاجی مظاہرے میں ایسے بینر اٹھا رکھے تھے جن پر سرکاری املاک کے فروخت کے خلاف نعرے لکھے ہوئے تھے۔ ہندوستان کے حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ حکومت سرکاری اثاثے اڈانی جیسے سرمایہ داروں کو فروخت کر رہی ہے۔ ہندوستان کے حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد انڈیا گروپ کے اراکین پارلیمان نے اس مظاہرے میں الزام لگایا ہے کہ مرکزی حکومت ایک طرف تو اڈانی گروپ کی مالی بدعنوانی پر پردہ ڈال رہی ہے اور دوسری طرف سرکاری اثاثے اس کے حوالے کر رہی ہے۔ حزب اختلاف کے اراکین پارلیمان نے کہا ہے کہ حکومت نہ صرف یہ کہ اڈانی گروپ کو بچانے کی کوشش کر رہی بلکہ ملک کے سرکاری اثاثے اس کے حوالے کر کے ملک کے عوام کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ انڈیا گروپ کے اراکین پارلیمان نے اسی کے ساتھ اڈانی گروپ کی مالی بدعنوانی کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے مشترکہ پارلیمانی تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا اپنا مطالبہ دہرایا۔ پاکستان سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت جاری رہی۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر آج بھی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران وکیل خواجہ حارث نے فوجی عدالتوں کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے فوجی عدالتوں کے فیصلے کے حق میں دلائل پیش کیے اور بینچ کے ججوں نے ان سے جرح کی۔ خواجہ حارث نے اپنے دلائل میں کہا کہ مخصوص حالات میں عام شہریوں پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے اور عدالت کے پاس آرمی ایکٹ کی دفعات کو کالعدم کر دینے کا اختیار نہیں ہے۔ دوران سماعت بینچ کے رکن جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ جو شخص فوج میں ہوگا اس پر فوجی ڈسپلن کا اطلاق ہوگا، لیکن جو شخص فوج میں نہیں ہے اس پر فوجی ڈسپلن کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سماعت عدالت کے اگلے اجلاس تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی پر توشہ خانہ 2 کیس میں، جبکہ شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد پر 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے الزام پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت راولپنڈی اڈیالہ جیل میں اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند کے روبرو ہوئی۔ دوران سماعت جیل سے سابق وزیر اعظم و بانی پی ٹی آئی عمران خان کو لایا گیا، جبکہ جیل کے باہر سے ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی عدالت میں پیش ہوئیں۔ جج شاہ رخ ارجمند نے ملزمان پر عائد فرض جرم پڑھ کر سنائی، جس کے بعد سماعت ملتوی کر دی گئی۔ یاد رہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان پہلے ہی مختلف کیسز میں گرفتاری کے سبب اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ انہیں سب سے پہلے عدت کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ بعد ازاں دیگر مقدمات میں ان کی گرفتاری اور رہائی کے احکامات آتے رہے، تاہم بشریٰ بی بی عدت کیس میں بری ہونے کے بعد رہائی پا چکی اور مختلف کیسز میں ضمانت پر رہا ہیں۔ دوسری جانب آج پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی اور خاتون رہنما یاسمین راشد پر بھی فرد جرم عائد کی گئی اور ان پر 9 مئی کو لاہور میں تھانہ شادمان کی حدود میں جلاؤ گھراؤ کے الزام پر مقدمات درج ہیں۔ ان پر فرد جرم لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عائد کی اور مقدمے کی سماعت کوٹ لکھپت جیل میں ہوئی ہے۔ اور